لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا نصير له ولا معين له وصلى على خاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا جو یہ پروگرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر منعقد کیا گیا ہے، ساتھ میں مشاعرہ بھی ہے جس میں شعراء کرام آپ کو اشعار سنائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ شعراء کرام آپ کے سامنے آئیں، اس سے قبل چند منٹ آپ سے گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جب مبعوث فرمایا ہے، اس وقت دنیا کے اندر عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں۔ ایک انسان ہو کر کے دوسرے کے یہاں اگر مزدوری کرتا تھا تو اس کو مہینوں گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، کوئی آدمی اس کو مزدوری نہیں دیتا تھا۔ وہ انسان ہو کر کے حیوان کی زندگی گزارتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ صرف ایک جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ تمام سنسار کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا ہو، تمام سنسار کے لیے، تمام جہان کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون اور قاعدہ بنایا ہے، اس سے پہلے کوئی قانون اور قاعدہ نہیں تھا۔ ایک آدمی مزدوری کرتا، مہینوں مزدوری کرتا رہتا، لیکن جب مزدوری سے نہ ملتی تو دکھوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ انسان ہو کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ ایک ضابطہ محمد رسول اللہ نے بتا دیا، ایک طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے محمد رسول اللہ نے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تمہارے گھر پہ اگر کوئی مزدور ہے، کوئی غریب تمہارے یہاں مزدوری کر رہا ہے، تو شام کو اس کو پسینہ سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اس مزدور کے لیے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ صرف مزدور کے لیے ہی نہیں، تمام جہان کے لیے، چاہے وہ پرندے ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، سب کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ رحمت یہ عربی کا لفظ، اس کے معنی آتے ہیں اطمینان اور سکون کے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ رحمت کے معنی ہے راحت، رحمت کے معنی ہے عافیت، رحمت کے معنی ہے سکون، رحمت کے معنی ہے چین، ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے رحمت کے بے شمار معنی بیان کیے ہیں۔
لیکن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صرف ہمارے ہیں، محمد رسول اللہ صرف ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تو غلط ہے۔ محمد رسول اللہ تو سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑے گناہ ہیں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، کیا ان کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ پوچھتے ہیں آخر تو نے کیا کیا ہے، تو نے گناہ کون سا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہتا میں اس سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ پوچھا کہ تو نے زنا کیا ہے؟ وہ کہہ رہا اس سے بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بتا تو صحیح تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میرے علاقے میں رواج یہ تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور میرے گھر میں 15 سال ہو گئے تھے میری شادی کے، کوئی اولاد نہیں تھی، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کو ہم زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو چھپا کر کے رکھیں گے۔ لیکن کسی طرح سے ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے چوراہے کے اوپر، میں کام کر کے واپس آ رہا تھا، چوراہے کے اوپر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میری رعایا میں رہتے ہوئے تم اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچاؤ گے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے بچی کو آج ہی زندہ دفن نہ کیا تو کل ہم آ کر کے تمہارے سارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ وہ کہتا اللہ کے رسول میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا، میں گھر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں گھر آیا، میں جب گھر آتا تھا مزدوری کر کے پورے دن کی تھکاوٹ لے کر کے، جب گھر پہنچتا تھا تو بچی دوڑ کر کے آتی تھی، میرے پیروں سے لپٹ جاتی تھی، میرے گلے میں لگ جاتی تھی، جب وہ بچی میرے پیروں سے چپٹتی تھی پورے دن کی تھکاوٹ میری دور ہو جایا کرتی تھی۔ آج جب میں گھر پہنچا تو وہ بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے پیروں سے لپٹنے لگی، میں نے بچی کو دھکا دے دیا، میں نے کہا چلو تم کو تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ بچی سہم گئی کہ ماموں کے گھر کہاں لے کے جائیں گے، کبھی تو لے کے گئے نہیں کیونکہ اس کو چھپا کر رکھ رہے تھے۔ چنانچہ کہتا اللہ کے رسول میں نے ایک باوڑا ساتھ میں لیا، کندھے کے اوپر بچی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے چل دیا قبرستان کی طرف، جو پہاڑ کے پیچھے قبرستان تھا۔ جب اس قبرستان کی طرف میں چلا ہوں تو بچی کہتی ابو جان اس طرف تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ اس نے سمجھایا کہ نہیں بیٹی اسی طرف پہاڑ کے آگے چلیں گے، اس طرف سے راستہ ہے تمہارے ماموں کے گھر کا۔ وہ کہتا ہے میں پہاڑ کے پیچھے جو قبرستان تھا اس قبرستان میں لے جا کر کے بچی کو میں نے کھڑا کر دیا، بچی کے لیے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں گڑھا کھود رہا ہوں اس بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے، اور وہ بچی میرا ہاتھ بٹا رہی ہے، مٹی نکال رہی ہے اس گڑھے سے، اور جو میرے داڑھی کے اوپر میرے چہرے کے اوپر مٹی آ جا رہی ہے اس کو وہ جھاڑ رہی ہے، میرا ساتھ دے رہی ہے اس گڈھے کھودنے کے اندر۔ جب گڈھا کھود کر کے تیار ہو گیا میں اٹھا کر کے اس بچے کو اس گڑھے کے اندر ڈالنے لگا تو بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، اسے کس جرم میں زندہ دفن کر رہے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رحمت للعالمین کے ساتھ یہ چیز جب گئی ہے، رحمت للعالمین رو پڑے ہیں، تمام صحابہ اکرام رو پڑے ہیں، چیخیں نکل گئی ہیں، کیوں؟ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد جب مٹی اس کے اوپر ڈالنے لگا تو بچی پھر کہتی ہے ابا میں آخری بات کہتی ہوں مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی، پھر کے وقت گزار دوں گی، جنگلوں میں رہوں گی، گھر نہیں آؤں گی، کبھی تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اگر تمہیں اتنی نفرت ہے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔
کہتا اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی، جب مٹی تھوڑی پڑی تو پھر روتی ہے، کہتی ابا جان جب تم کو اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو کم از کم گھر پہ بتا دیتے، میں اپنی اماں جان کو آخر سلام کر کے آ جاتی۔ میرے دوستوں جب یہ بات کہی ہے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی ہیں، محمد رسول اللہ رو رہے ہیں، کیوں؟ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، کسی کو بھی تکلیف ہو محمد رسول اللہ تڑپتے ہیں کہ امت دوزخ کے اندر نہ جانے پائے، اس کی فکر محمد رسول اللہ لے کر کے اٹھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس بچے کو اٹھا کر کے اور الٹ کر کے ڈال دیں، قیامت تک یہاں پر کوئی گھاس تک نہ بنے پائے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہو اللہ کے رسول ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس ملا دیں، یہ بس اسی میں پس جائے گی، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ آج وہ دن آیا ہے، وہ دنیا کے اندر دین آپ کو نظر آ رہا ہے، ساری دنیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی ملک باقی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نام لینے والے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے موجود نہ ہو۔ ہر ملک کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد رسول اللہ نے قربانیاں دی تھی، ہم مسلمان ایمان والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کو محمد رسول اللہ سے سچی محبت اور عقیدت ہونا چاہیے۔ جس کو محمد رسول اللہ سے پیار نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، وہ سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ سچا ایمان والا وہی ہوگا، سچا مسلمان وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہوگا، ان کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک کے اندر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ جو یہ ظلم ہو رہا تھا، زندہ عورتیں درگور کی جا رہی تھی، زندہ دفن کی جا رہی تھی، عرب کے اندر دو بلاک پہ ایک یہ عورت بے عزت اس انداز سے کی جا رہی تھی کہ لوگ اس کو شوکیسوں کے اندر بنا اور سوار کر کے کھڑا کر دیتے، لوگ آتے دیکھتے اور پسند کرتے اور اس کے بعد لے جاتے مقصد خواہشات پوری کرتے۔ تو دوسری طرف زندہ بچوں کو دفن کر دیا جاتا، ان کو زندہ رکھنے کا حق نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے یہاں 2 بچیاں ہوں، 3 بچیاں ہوں اور ان کو پالے اور اچھی تربیت کرے، اچھا نام رکھے، اچھی جگہ رشتہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 3 نہ ہوں، کسی کے 2 ہی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 ہے تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ کسی نے کہا اگر 2 بھی نہ ہوں تو فرمایا 1 ہو تب بھی، کسی نے کہا اگر 1 بھی نہ ہو تو کہا تو بچیوں سے محبت کرنے والا ہو، بچیوں کو چاہنے والا ہو، بچیوں سے پیار کرتا ہو کہ بچیاں اگر ہوں گی تو ہم ان کو پالیں گے، اچھے سے رکھیں گے، اچھی ان کی تربیت کریں گے۔ آج ضرورت ہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں ان کی اچھی تربیت کی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، ہم کہیں محمد رسول اللہ سے ہمیں پیار ہے، محمد رسول اللہ سے ہمیں عشق ہے، لیکن محمد رسول اللہ جس چیز سے منع فرمائے وہ چیزیں ہم کریں۔ خوشی اور غمی کا موقع ہے، شادی اور بیاہ کا موقع ہے، ختنہ اور عقیقہ کا موقع ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جب یہ موقع آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ ہمیں نہیں یاد رہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا شادی کس انداز میں محمد رسول اللہ نے کیا تھا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا رشتہ کس انداز سے کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم حضور سے محبت
किस अंदाज में किया है, हम उसी अंदाज से करें। हजरत अली का खुद निकाह होता है, किस अंदाज से होता है, हम देखें, उलमा से मालूम करें, उसके बाद उसी अंदाज से करें। लेकिन ये नहीं होता है, हम कहेंगे कि हमें प्यार है मोहम्मद रसूलुल्लाह से, लेकिन जब शादी का मौका आएगा तो बूढ़ी दादी को बुलाया जाएगा, नानी को बुलाओ, तो सबसे बूढ़ी गांव की औरत हो उनको बुलाओ, वो बताएं कि हमारे घर की रस्में कौन सी होती थी, हम उन रस्मों को अदा करेंगे। आज सब कुछ करेंगे, जिन चीजों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया है वो सब चीजें हम करेंगे। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिल खोल के नाराज करेंगे और कहेंगे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत अगर करने वाले होते तो हम मालूम करते उलमा के पास जा करके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस अंदाज से शादियां की हैं, किस अंदाज से खुशियां मनाई हैं, किस अंदाज से गमियां मनाई हैं, हम उसी अंदाज से मनाएंगे। हम मुसलमान इस्लाम के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं जो लिखी और पढ़ी न हो, बताया न गया हो। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं जिसके अंदर एक एक चीज, यहाँ तक कि इस्तिंजा करने का तरीका तुम्हें सिखाया और बताया गया हो, किस अंदाज में आप इस्तिंजा करेंगे, इस्तिंजा करने बैठेंगे तो पानी कैसे डालेंगे, यहाँ तक जिस मजहब के अंदर सिखाया गया हो। क्या वहाँ शादी का तरीका नहीं बताया गया होगा, वहाँ खुशी और गमी का तरीका नहीं बताया गया होगा? सारी चीजें मौजूद हैं आपके सामने। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम किस दर्जा प्यार करते थे, किस तरह से मोहब्बत करते थे कि हुजूर का लिबास जिस तरह का था, हम लिबास वो पहनेंगे जो हुजूर वाला हो, हमारा तरीका वो होगा जो हुजूर वाला होगा, ताकि देखने वाला ये समझ जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है। जैसे आज आप देखते हैं बड़ी तादाद में लोगों की दाढ़ी एक अजीब कटिंग की बनी हुई है, देख करके लोग समझ जाते हैं ये शरीयत वाली दाढ़ी नहीं है, बल्कि बड़ा हीरो ने बड़ा फिल्म के अंदर इस तरह की दाढ़ी रखाई है, इसलिए हमारे नौजवान उस तरह की दाढ़ी रखा रहे हैं, उस तरह के लिबास पहन रहे हैं। वो फटी हुई पैंटें जो कल हमारे बड़े और बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे घरों के अंदर अगर किसी का कपड़ा फट जाता था तो बगैर सिले हुए बाहर नहीं निकलते थे। आज वो नौजवान अच्छी खासी रकम खर्च करके फटी हुई पैंटें जिनको पहन करके अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ो, ऐसी पैंटें अच्छी खासी रकम खर्च करके फिर पहन करके जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इश्क है नबी से, खूब झूमते हैं जब वक्त आता है। आपने देखा होगा खूब नारे लगाएंगे, नारे लगाइए, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर हुजूर से सच्ची मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए। तुम्हारा लिबास वही होना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अखलाक थे, जो मिजाज था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो तरीका था, जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते थे, जब तिजारत होती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत का तरीका सिखाया है। हमारी तिजारत का तरीका वही होना चाहिए, देखने वाला ये समझ जाए ये सच्चा आदमी है, ये हमारा तार है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये ग़ीबत नहीं करता है, ये चुगली नहीं करता है, ये किसी की बुराई नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है, ये मक्कारी नहीं करता है, ये दगाबाजी नहीं करता है, ये हुजूर को चाहने वाला है, ये मुसलमान है। देख करके लोग समझ जाए तब तो आप आज के रसूल हैं, वरना देखने वाला ये कहे कि मुसलमान है उससे दूर रहो, ये खतरनाक हो सकता है, ये झूठ बोलता है, ये धोखा देने वाला हो सकता है। हमारी पहचान यही होनी चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम इससे पहले तुम्हारे घरों में गैर ईमान वाले लोग, गैर मुस्लिम लोग अपनी बहू और बेटियों को तुम्हारे हवाले करके जाते थे, अपना जेवर तुम्हारे घर पे रख के जाते थे कि हम तिजारत के लिए जा रहे हैं, कई साल लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, हम वापस आएंगे, इनके यहाँ इबादत के साथ मेरी बहू और बेटी मिलेगी, ये समझ कर लेके जाते थे। लेकिन आज क्या तुमने उस वक़ार को बाकी रखा है? कोई बयान कर सकता है तुम्हारे ऊपर? तुम अपने आप को मुसलमान कहो, नबी से चाहने वाला कहो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोसों दूर। हम कहें कि बाप से बड़ी मोहब्बत है हमें बाप से बड़ा प्यार है। बाप कहता है बेटा एक गिलास पानी पिला दो, हलक सूख रही है, बेटा बेटा तारीफ करता रहे।
हमें बाप से बड़ी मोहब्बत है। बाप फिर कह रहा है बेटा अलग सूख रही है, पानी पिला दो पिला। बाप जब बार बार कह रहा है पानी पिलाने के लिए, वो बेटा क्या कह रहा है, तारीफ के पुल बांध रहा है कि हमें बाप से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है हमें बाप से। बाप आके फिर क्या कह रहा है, भाड़ में जाए तुम्हारी ये मोहब्बत, एक गिलास पानी तो पिला नहीं सके, मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हो। आज हमारा हाल है, हम अपने आप को कहते हैं आशिक रसूल, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन सारे काम हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं तो हमारे घरों के अंदर चैन, सुकून और आफियत आ जाएगी। लोग जो परेशान घूम रहे हैं, हर घर के अंदर परेशानियां हैं, हर आदमी रो रहा है, कोई कह रहा है कि बाप बेटे में नहीं बन रही है, कहीं पता चल रहा है माँ और बेटी में गालियां गलौज हो रही है, आपस में खूब लड़ाइयां हो रही। क्यों? इसलिए तुम्हारे घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल नहीं हो रहा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल हो रहा होता तो घरों के अंदर अमन और चैन होता, सुकून होता, लोग तुम्हारे दुश्मन न होते। तुम्हारे ऊपर जिस तरह से दुनिया के लोग टूटे हुए हैं, तुमको अपना लुक़्मा कर समझ रहे हैं, ये न समझते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कमी हमारी है। हर हाल में हमें सोचना होगा सहाबाए किराम तो हुजूर से इस दर्जा मोहब्बत करें कि उसी तरह का लिबास पहने, उसी तरह की चाल बनाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख करके एक सहाबी है, देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल बीच में कान माल निकली हुई है। वो सहाबी देखते हैं उनके घुंघरीले बाल थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मांग निकली हुई है, मेरे सर में मांग नहीं है। उन्होंने क्या काम किया, एक लोहा गरम किया, एक सरिया गरम की। सरिया गरम करने के बाद जब बिल्कुल लाल हो गई, उसको उठाया अपने सर के बीच में रख दिया कि मान उस तरह से निकल नहीं रही मेरे बालों में। हम हुजूर जैसा अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, हुजूर जैसा अपना सर बनाना चाहते हैं, उन्होंने उस सरिया को रखा है। वही जान सकते हैं कितनी तकलीफ उन्हें हुई होगी। वो खाल जल रही है, बीच में निशान आ गया है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हो जाए, हमारा सर मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो जाए। सहाबाए किराम इस दर्जा हुजूर को मानने वाले थे कि हुजूर मस्जिद नबवी के अंदर खिताब कर रहे हैं, वहाँ लोगों से बैठने के लिए कह रहे हैं। सहाबी आ रहे हैं, एक दरवाजे के अंदर पैर पहुंचा है, एक बाहर है, उसी जगह पर बैठ जाते हैं। एक उसी करीब में जो बकरियों का बाड़ा था उसके अंदर थे, आवाज कानों में आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैठने के लिए फरमाया है, वो वहीं बैठ गए। किसी ने देखा तो दरवाजे पे एक कदम बाहर है, एक कदम अंदर है, वो बैठे हुए हैं, सर पे सामान भी है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? मेरे कानों में आवाज आई थी, वो जहाँ के सरदार आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैठने का हुक्म फरमाया है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ कि जर्रा बराबर की ताखीर न हो जाए, गुस्ताखी न हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने में। इस तरह से सहाबाए किराम हुजूर की इत्तबा करें। एक सहाबी उनका मकान बना हुआ था 2 मंजिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुजर हुआ उस तरफ से, किसी से पूछा ये मकान किसका है? लोगों ने बताया फला सहाबी का है। अल्लाह के रसूल ने नागवारी का इजहार फरमाया। किसी ने जाकर सहाबी से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से गुजरे थे, आपके मकान को देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। हुजूर को पसंद नहीं आया कि आपने इतना ऊंचा मकान बनाया इस तरह से। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि इस तरह का मकान बनाया है, चंद दिन की जिंदगी है, क्या जरूरत थी इस अंदाज का मकान बनाने की। लेकिन उन सहाबी ने पूछा नहीं हुजूर से जाके कि अल्लाह के रसूल किस लिए आपको नाराज किए, क्या मेरा मकान कुछ गड़बड़ बना है, तो उसे क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, फौरन पहुंचते हैं, अपने पूरे मकान को उठा देते हैं, इलाज कर देते हैं। रकम लगाई होगी, यूं ही नहीं बना था। आज हम आप हैं, दिल चाहता है कि बड़ा चीज करें। अगर हमें इश्क है, मोहब्बत है हुजूर से, तो उन चीजों से रुके, दुनिया की रंगरेलियों के अंदर जाने से रुके, उनसे बचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, हम उस पर अमल करेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहने वाले हैं, उनके
طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، جب ان انداز کریں گے ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آئیں گی۔ آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کے اندر 12 ربیع الاول کو آپ سنتے ہوں گے 12 وفات اس مہینے کو کہتے ہیں، 12 وفات کہتے ہیں نا۔ وفات کا مطلب سب جانتے ہیں، وفات کا مطلب جانے بھی کہتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جس تاریخ میں دو جہاں کے سردار آقا مدنی چراغ محمد الرسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جائے تو اس دن سے زیادہ غمی کا کوئی دن اور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، سب نڈال ہیں، باہر جو بھی نکل کے جا رہا ہے کہہ رہا خبردار یہ نہ کہیے گا کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر تو تلوار لے کے آ گئے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے، اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس، حضور کے خالد میں رہے، وہ آتے ہیں چادر اٹھاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں خبردار تو یہ نہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے، محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے سارا سال محمد الرسول اللہ کی خدمت کی ہے، محمد الرسول اللہ اسی طرح آرام فرمایا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، لوگوں سے کہتے ہوئے کہ کوئی کہے گا نہیں کہ محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں۔ گلیوں میں کہتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں رو رہی ہیں، مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک عورت سے کہا کہ کیا بات ہے، تم اپنے بچوں کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہو، تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کو دودھ پلاؤ۔ ان عورتوں نے کہا ان بچوں کو کیا دودھ پلائیں، کہ دودھ کی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ دو جہاں کے سردار آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ آج تشریف لے گئے، اس لیے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت انس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول چلے گئے اس دنیا سے، وہ واپس آتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہو پاتے ہیں، باہر ہی گر جاتے ہیں، تڑپتے ہوئے مسجد کے اندر کسی طرح جاتے ہیں کہ رسول اللہ چلے گئے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام نے تو قسم کھا لی تھی کہ روزانہ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ کی زیارت کیا کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان صحابہ نے قسم کھائی تھی، روز آتے تھے مسجد نبوی میں نماز کے لیے، محمد الرسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آج محمد الرسول اللہ جب نہیں ہے، ان لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، کیا بیتی ہوگی ان کے دلوں کے اوپر۔ تمام صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اطلاع پہنچی کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی لے لیجئے، میں ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا، اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بعض صحابہ کرام تو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اطلاع پہنچی محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اس دنیا کے اندر تھا، محمد الرسول اللہ سے ملاقات ہوتی تھی، محمد الرسول اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا، جب محمد الرسول اللہ نہیں رہے تو ہم اس دنیا کے اندر کیا کریں گے، اللہ مجھے بلا لیجئے۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سفر کیا کرتے تھے، وہ اونٹنی بھی محمد الرسول اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور بار بار سر اٹھا کر کے محمد الرسول اللہ کے روزے کی طرف دیکھتی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، لوگ اونٹنی کے آگے لا کر کے رکھتے ہیں کھانے کے لیے، اونٹنی کچھ کھا نہیں رہی ہے، کئی دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا، بس سر اٹھا دی محمد الرسول اللہ کے روزے کی طرف، ان کے گھر کی طرف سر اٹھا کے دیکھتی، یہاں تک کہ وہ اسی طرح سے بچی، وہ اسی طرح سے اونٹنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزانہ مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے، جب محمد الرسول اللہ نہیں رہے تو حضرت بلال نے بھی مدینہ چھوڑ دیا تھا، ان کے شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک دن خواب دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں بلال تم مجھ سے ملاقات نہیں کرتے، تم میرے پاس نہیں آتے ہو۔ حضرت بلال اٹھ جاتے ہیں، اسی وقت اٹھتے ہیں، اونٹ
تیار کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں مدینے کے لیے. مدینے آتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ بلال آ رہے ہیں جو حضور کے دور میں اذان دیا کرتے تھے. لوگ جمع ہوتے ہیں، حضرت بلال سے کہتے ہیں اذان دیجیے. حضرت بلال کہتے ہیں میرے بس کا نہیں ہے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا. میں اس سے پہلے جب اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، میرے پیغمبر سامنے ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کو میں دیکھا کرتا تھا. آج رسول اللہ موجود نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اذان نہیں دے سکتا ہوں. لوگوں نے لاکھ کوشش کی، حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، سب نے کہا، لیکن حضرت بلال نے منع فرمایا. پھر کسی نے جا کے کہا کہ ایسا ہے حضرت حسن اور حسین سے کہو ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے. لوگوں نے جب جا کے کہا حضرت حسن اور حسین کی آتے ہیں آ کر حضرت بلال سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نانا کے دور کی وہ اذان سنا دیجئے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلیے آپ اذان دے دیجئے. حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں ٹال سکتے ہیں، آپ نواز رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں. ادھر اذان کی آواز مدینے میں پہنچتی ہے، عورتیں نکل آئی ہیں، آدمی نکل آئے ہیں کہ حضور کے دور والی اذان کی آواز آنے لگی ہے. حد تو تب ہوتی ہے ایک عورت گود میں بچے کو لیے ہوئی ہے، وہ بچہ رو رہا ہے اور اپنی ماں سے پوچھ رہا ہے کہ امی بلال جو حضور کے دور میں آواز سنتے تھے وہ آ گئے ہیں، کیا محمد رسول اللہ بھی واپس آ رہے ہیں؟ بلال آ گئے ہیں، محمد کب آئے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے صحابہ کرام اس طرح سے حضور سے محبت کرنے والے تھے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم کو چاہیے کہ حضور کے نقش قدم پر چلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، تب ہم حضور سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی شعراء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ آپ اشعار سماعت فرمائیں گے، کیونکہ یہ پروگرام سیرت النبی اور نعت مشاعرہ کا ہے. آپ نے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ تفسیر سے لمبی گفتگو، لیکن اسی کو ہمارے شعراء کرام چند جملوں کے اندر پیوست کر کے جمع کر کے بڑی محنت اور مشقت کر کے پورے واقعے کو ایک شعر کے اندر سمیٹ دیتے ہیں. وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے غور سے سنیں گے. جو کہہ رہے ہوں گے یہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کے ایک شعر میں پورا واقعہ موجود ہوگا. اس طرح سے آپ سنیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا، اور اس نیت سے سنیں کہ اچھی چیزیں جو آئیں گی ہم اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ثواب ملے گا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس پروگرام کی نسبت ہے، اور جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے وہ بہت ہی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، وہ معمولی نہیں ہوتا ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے. آپ سب کے سب خوش قسمت ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو شعراء کرام آئے ہیں یا اشعار سنائیں گے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ کی اس محفل کو ملائکہ رحمت گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اس انداز سے سنیے گا کہ جو چیز بتائیں اس قاعدے سے سنیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، صحیح سے نہیں سنتے ہیں. جب صحیح سے نہیں سنتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بتایا کچھ گیا، سمجھتے کچھ اور ہے. پھر وہی ہوگا جو ایک مشہور ہے کہ ایک ساتھ تقریر سننے گئے تھے، مولانا نے بتایا تھا پیاز کھانا آ رہا ہے. گھر پہنچے، اپنے گھر کا سارا پیاز نکال کے پھینکنے لگے. بیوی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے پیاز کھانا آرام ہے. بیوی ہوشیار تھی، اس نے کہا چلو مولانا صاحب کے پاس لے کے پوچھی کیا ہوا؟ مولانا صاحب آپ نے کہا ہے پیاز کھانا آرام ہے. نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے پیاز کھانا آرام کہا تھا. تو اس لیے اطمینان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بتائے کوئی چیز اور اشعار کچھ اور کہہ رہے ہوں، سمجھ کر کچھ اور بیٹھے، آپ بعد میں کچھ اور بتاتے رہیں لوگوں کو. اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ سنیں.
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔